ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت سخت وارننگ دی ہے۔ ایک ایسا گناہ جو انسان کے سارے گڈ ڈیڈس کو برباد کر سکتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، اللہ نے فرمایا اگر انسان شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن سے جانیں گے شرک کیا ہوتا ہے، اللہ اسے اتنا بڑا گناہ کیوں کہتا ہے، اور ہم اپنی ڈیلی لائف میں کیسے بنا جانے شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس کا مطلب سمجھو، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سوچو، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں۔ اگر انسان بنا توبہ کیے مر جائے، یہ کتنی سیریس وارننگ ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی اور کو اللہ کی طرح پکارنا، کسی اور سے وہی امید رکھنا جو صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اور افسوس، آج بہت لوگ بنا جانے اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں۔ قرآن میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جس کا مطلب ہے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نوٹس کرو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کو کہا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک انسان اور اللہ کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں زندگی دی، ہمیں رزق دیا، اور پھر بھی اگر بندہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھے تو یہ سب سے بڑا انجسٹس ہے۔ اس لیے قرآن شرک کو ظلم عظیم یعنی گریٹسٹ ظلم کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الانم، جس میں اللہ نے اپنی روایت کو صاف صاف پیش کیا، جس کا مطلب سمجھو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے توحید۔ صرف اللہ سے ہی دعا کرو، صرف اللہ پر ہی توکل رکھو، صرف اللہ کو ہی اپنا رب مانو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم اپنی مدد کس سے مانگتے ہیں؟ بے شک اللہ سے، اور یہی توحید ہے۔ اب ایک اہم بات، ہر شرک obvious نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں لوگ مذاق یا ٹرینڈ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ خطرناک ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی لکی آبجیکٹ پر کمپلیٹ بلیف رکھنا، فیوچر جاننے کے لیے ایسٹرولوجی یا فارچون ٹیلنگ پر ڈیپینڈ کرنا، اللہ سے زیادہ کریشن سے ڈرنا، یا پھر کسی کو اللہ کی پاورز دینا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے پاور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ہر چیز جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، تو ہمیں صرف اللہ پر ہی اپنا توکل رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ اور بھی جگہ شرک کے بارے میں وارننگز دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ الزمر، جس کا مطلب سمجھو، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے ڈیٹس ویسٹ ہو جائیں گے۔ سورہ المائدہ، جس کا مطلب سمجھو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیتے ہیں۔ سورہ الاخلاص، جس کا مطلب سمجھو، یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ ایک ہے، اس کے بعد کوئی معبود نہیں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، اس سے معافی مانگے، اس سے مدد مانگے اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اپنے فرینڈس یا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ۔ کیا پتہ
کسی کا ثواب آپ کو مل جائے۔